رائے میں ایک چیز لکھ رہا ہوں، میرے پاس یہ اوریجنل بھی موجود ہے، آپ بتائیں کہ اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہو؟ رات کو 10 بجے تک ہمارے پاس 10:30 تک آلموسٹ 90-95% رزلٹ آ چکے تھے۔ السلام علیکم، متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ ہم اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے موجود ہیں اور ابھی بھی یہاں پہ میڈیا اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 2 دن کے گزرنے کے باوجود بھی مکمل نتائج ابھی تک نہ تو مرتب ہو سکے ہیں، نہ ہی یہ اعلان کر سکے ہیں ان مکمل نتائج کا پورے پاکستان کے حلقوں سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد NA47 سے امیدوار ایڈوکیٹ شعیب شاہین موجود ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑ رہے تھے، آزاد تھے، اور ان کا انتخابی نشان فاختہ تھا، اور ان کو بھی ایک بہت بڑی شکایت ہے، اور ایسی ہی شکایات جو ہیں پورے پاکستان سے کچھ حلقوں سے ملنے کو آ رہی ہیں کہ جہاں پہ آزاد امیدوار بڑی لیڈ کے ساتھ جیت رہے تھے، اچانک بیچ میں یہ نتائج کا، پولنگ اسٹیشن کے نتائج کا سلسلہ رک گیا اور ریٹرننگ آفیسر نے اچانک ہی بڑی لیڈ سے جیتنے والے آزاد امیدواروں کو ناکام امیدوار قرار دیتے ہوئے جو ان کے مد مخالف تھے ان کو کامیاب قرار دیا ہے۔ ایڈوکیٹ شعیب شاہین سے ان کی کہانی سنتے ہیں کہ آخر ہوا کیا۔ جی شعیب شاہین صاحب، اسلام آباد میں آپ NA47 سے الیکشن لڑ رہے تھے اور بظاہر آپ بڑی لیڈ سے جیت رہے تھے، پھر اچانک ہوا کیا؟ تھوڑا سا کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس وقت جو ٹوٹل ریزلٹس ہمارے پاس فارم 45 یہ پریزائڈنگ آفیسر جاری کرتا ہے، ڈیولی سائن، یہ اوریجنل جاری کرتا ہے ہر پولنگ ایجنٹ کو۔ یہ جاری ہوا مجھے بھی، میری پولنگ ایجنٹ کو بھی، طارق فضل چودھری میرے اپوننٹ تھے PMLN کے، ان کو بھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر انڈیپینڈنٹ تھے اس کو بھی، اور اسی طرح جماعت اسلامی کو، تحریک لبیک کو، سب کو جاری ہوئے اس کے رزلٹ کے مطابق۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے، کسی پولنگ ایجنٹ نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ جو فارم جاری ہوا ہے یہ غلط ہے یا اس کے اوپر ہمارا آبجیکشن ہے۔ میرے جو تھے پولنگ اسٹیشنز وہ تھے 387 نمبر 1۔ نمبر 2 100% رزلٹ آ چکا ہے۔ اس کے مطابق جو ووٹ پول جو میں نے لیے ہیں 1,04,577۔ یہ آپ کے ریکارڈ؟ جی میرا ریکارڈ ہے، جو میرے پاس فارم 45 اوریجنل ان اٹس ٹیبولیٹڈ فارم مجھے ملا ہے۔ کتنے ووٹ ہیں؟ میرے ووٹ ہیں 1,04,577۔ ٹھیک۔ میرے مطلب مقابل طارق فضل کے ووٹ ہیں 51,434۔ اسی طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہمارا ون آف دی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ تھا، اس کے ہیں 19,765۔ اسی طرح ہمارے مد مقابل پیپلز پارٹی تھے، نیر بخاری کے بھائی کا تھا سید سبت الحسن، اس کے ووٹ ہیں 15,215۔ اور لاسٹ پہ 2 سید خاور صاحب تھے تحریک لبیک کے، اس کے ووٹ ہیں 11,274۔ سملرلی کاشف چودھری صاحب جماعت اسلامی کے تھے 7,950۔ یہ ٹوٹل جو یعنی کنٹیسٹ میں تھے، باقی انڈیپینڈنٹس اور بھی بہت ہیں۔ اچھا شاہین صاحب، جو ریٹرننگ افسر نے آپ کا نتیجہ جاری کیا ہے، اس فارم 47 جو جاری ہوا ہے آپ کے حلقے کا، اس میں باقی امیدواروں کے ووٹوں کی تعداد وہی ہے جو آپ کے ریکارڈ میں بھی باقی امیدواروں کی ووٹوں کی تعداد ہے، یا اس میں فرق ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر یا دوسرے امیدواروں؟ That is the same. اچھا، باقیوں کی تعداد وہی ہے، وہی رکھی، صرف آپ کا چینج کیا گیا؟ میرا چینج کیا، میرا کر دیا گیا انہوں نے 87,000 کے قریب، 1,04,000 کی بجائے، اور طارق فضل کا چینج کر کے 51,000 سے چینج کر کے اس کو لے گئے 1,02,000 کے قریب۔ تو باقی ووٹ کہاں گئے پھر؟ یہ فرق یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کدھر گئے وہ فرق۔ اچھا دیکھیں نا، میرا ووٹ کم کر دیا، اس کا ووٹ اتنا، یعنی میرے اور اس کے ووٹ کے درمیان خالی ڈفرنس ہی 53,000 پلس کا ہے۔ اچھا، باقی ووٹ صحیح ہیں جو باقی امیدواروں کے، وہ اسی طرح ہے، وہ آپ کے فارم کے مطابق ہے؟ جی اس میرے فارم کے مطابق ہے۔ تو ٹوٹل ووٹ کاسٹ بھی وہی ہے؟ جی ٹوٹل کاسٹ بھی وہی ہے، ان کو تو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہوا ویسے؟ یہ جو انہوں نے ٹوٹل ووٹ کاسٹ بھی ڈالے ہوئے ہیں اس میں بھی ان میں مطابقت نہیں ہے فارم میں۔ اچھا، وہ نہیں ہے، وہ بھی مطابقت نہیں ہے، کتنا فرق ہے؟ وہ اس میں میرا خیال ہے کچھ ہزاروں کا ہے، آئی تھنک، مجھے اچھی طرح وہ اس پہ میں نے ورکنگ نہیں کی۔ اور جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں اس میں بھی فرق ہے آپ کے ریکارڈ میں اور الیکشن کمیشن اس کی میں نے ٹیبولیشن نہیں بنائی ہے۔ اچھا، میں نے فارم 45 کے مطابق جس نے جتنے ووٹ لیے ہیں
وہ ڈیولی سائن ان کی اوریجنل فارم ہمارے پاس موجود ہے, کیونکہ اس کو تو صرف انہوں نے کنسالیڈیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بھائی یہ ایک پریزائڈنگ آفیسر, کیونکہ پولنگ اسٹیشن تھا 387 سب سے بڑا حلقہ تھا, اور اتفاق سے جہاں آپ کھڑے ہیں یہ کانسٹیچوئنسی میری ہے, جہاں الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, یہ سارے مقتدر ادارے موجود ہیں. یہاں جو کچھ ہوا الیکشن سے پہلے تو اس کی تفصیلات ہیں بہت, اس کو میں نہیں جانا چاہتا ایٹ دس اسٹیج, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں رات کو جب میں یہ سارا میرا سیکریٹریٹ کام کر رہا تھا, جو ہی فارم آتا ہم اس کو ان اوریجنل فارم ہم ٹیبولیٹ کر دیتے تھے, کس کے کتنے ووٹ ہیں, جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں اس کے بھی آگے رکھتے جاتے, یعنی جو پہلے 7-8 لوگ ہیں, اور میں اپنا بھی لکھتا جاتا. وہ ساری تفصیل ہم نے اس میں لکھی, اور نہ صرف لکھی بلکہ میں جب چلا گیا وہ ایک انہوں نے باہر سکرین لگائی ہوئی تھی, اس سکرین پہ مجھے پتہ چلا, میں نے وہاں بندے بٹھا دیے, مجھے پتہ, میں چلا گیا کہ مجھے فارم دے 47, انہوں نے کہا جی بس ابھی دے رہے ہیں, وہ سکرین پہ آ رہا ہے, 5-10 منٹ میں ہم آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر سکرین پہ کیا آنا شروع ہو گیا, سکرین پہ یہ آنا شروع ہو گیا کہ جو میرا ووٹ ہے وہ طارق فضل کے کھاتے میں, طارق فضل والا میرے کھاتے میں, یعنی وہ میرا جو فرق تھا, مثلا میں نے لیے 300, اس نے لیے 55 میرے کھاتے میں, طارق فضل والے اس کے کھاتے میں, الٹ کر دیا. میں بھاگم بھاگ پہنچا, میں نے کہا بھائی یہ اول تو اندر نہیں جانے دیتے تھے, بڑی مشکل سے زور لگا کے ہم نے شور شرابہ, آر او کے آفس, ہم اندر چلے گئے, آر او صاحب جہاں بیٹھے تھے تو وہ مجھے باہر لے گئے کہ جہاں جی یہ کام کر رہے ہیں, میں آپ کے اپنے میرے پرسنل آفس میں آ کے بات کریں. ادھر لے گئے, ادھر آدھا پونا گھنٹہ اور کو ساری بات سمجھائی کہ بھائی یہ میری موجودگی میں آپ نے کنسالیڈیٹ کرنا ہے. یہ کون ہے آر او کو ہے ADCG ہے, وہ عثمان نام کا بندہ ہے. اچھا جی, میں نے کہا جی مجھے سمجھائیں میری عدم موجودگی میں کیسے کر رہے ہو, یہ میرے پاس فارم ہے. جب میں وہ ٹیبولیشن فارم لے کر گیا وہ پریشان ہو گیا, یہ آپ نے کہاں سے لیا. میں نے کہا بھائی میرا دفتر کام کر رہا ہے, میں ایک چیز لکھ رہا ہوں, میرے پاس یہ اوریجنل بھی موجود ہے, آپ بتائیں کہ اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہو. نہیں جی ابھی کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بالآخر وہ تنگ آیا, اس نے کہا جی میں جو کرنا ہے آپ جا کر کر لو, ہم اپنی مرضی کریں گے, ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے وہ جہاں کنسالیڈیشن ہو رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے 12 دھمکی شمکی, حالانکہ کنسالیڈیشن جہاں نتائج کی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ امیدوار یا اس کے ایجنٹ کا حق ہے کہ وہ موجود ہو. جی اس کا سیکشن 95 ہے ECP ایکٹ کا, اس میں ان کو نوٹس دیا جاتا ہے بھی آپ ہر حال میں بیٹھیں, جو نہ آنا چاہے ان کی مرضی ہے, یا اس کا ایجنٹ ہوگا یا اوریجنل بندہ ہوگا. مجھے 12 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ دوسرے آفس میں بٹھا کے وہ چلے گئے اور جا کر دروازہ بند کر دیا, بڑا ناک کیا, وہ نہیں آنے دیا. میں باہر آ گیا, باہر آ کے میں نے دھرنا دے دیا, میں نے اپلیکیشن ان کو بھی دی, اپلیکیشن ECP کو بھی دی. ECP نے کہا نہیں ان کی بات سنو, ان کی جینوئن ریزنز ہیں, ان کو کنسیڈر کرو. انہوں نے تو خیر نہیں سننا تھا نہ سنا. اچھا پھر کیا کیا, میں نے کہا جی باہر جو کچھ آپ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ انہوں نے باہر جو کچھ سکرین میں آ رہا تھا روک لیا, وہ بند کر دی, سکرین بند کر دی. اس کے گھنٹے بعد آئے, سکرین اٹھا کے لے گئے. کچھ 2 گھنٹے بعد سکرین والا آیا, میری سکرین کون چوری کر کے لے گیا. میں نے کہا چور تو چھوٹی بات ہے, وہ ڈاکو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جا کر لے لو. وہ میری پیچھے پڑ گیا کہ سر مہربانی کرے مجھے سکرین تو لے کے دے. میں نے کہا بھائی سکرین والے جانے, تمہیں لانے والے جانے, میں کیا کر سکتا ہوں. یہ جو سکرین کے اوپر ریکارڈ آ رہا تھا جب تک وہ بند نہیں ہوئی, یہ سارا سکرین کا ریکارڈ جو ہے ریئل ٹائم میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی آ رہا ہوتا ہے. اچھا اس لیے چینج کر دیا نا انہوں نے. پھر میں جب لے کر گیا, میں نے کہا یہ آپ کیسے کر رہے ہو, آپ تو الٹ کر رہے ہو. میں نے شور شرابہ مچایا, رائٹنگ میں ادھر بھی اپلیکیشن دی, ادھر بھی اپلیکیشن دی, انہوں نے سکرین بند کر دی. سکرین بند کر کے میں ان کو کہوں مجھے فارم دو, وہ فارم نہ دے, میں نے وہاں دھرنا دے دیا. دھرنا دینے کے بعد آپ نے شکایت کی؟ جی الیکشن کمیشن میں بھی کی, آر او کو بھی کی, DRO کو بھی کی. الیکشن کمیشن کو میں نے 2 شکایات کی, دونوں پہ اس نے آرڈر کر کے بھیج دیا ان کو کہ ان کا جینوئن اگریمنٹ سے ان کو کنسیڈر کرو. انہوں نے کیا کنسیڈر کرنا تھا. 1 بجے میں نے وہیں پریس کانفرنس کر دی. پریس کانفرنس شروع ہونے سے کوئی 1-2 سیکنڈ پہلے انہوں نے فارم 47 لگا دیا باہر. اس کے مطابق انہوں نے سارا میرا رزلٹ چینج کر دیا. اس کے بعد بہرحال جو طریقہ کار قانونی ہے. اب کیا کر رہے ہیں آپ, کہاں گئے آج؟ اب ہم ایک تو ہائی کورٹ میں چلے گئے فوری طور پر, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کو کہا ہے کہ جناب ہمیں فوری طور پر اسٹے بھی دیں اور اس پروسیس کو بھی روکیں اور یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ود ایویڈنس. ہم نے سارا ساتھ. یہ آپ ریٹ میں گئے؟ ٹھیک ہے, لیکن ریٹ والوں نے ایک تو اعتراض لگا دیا اور دوسرا یہ کہا کہ جی آج کوئی جج اویلیبل ہی نہیں ہے. اعتراض کیا لگایا؟ اعتراض یہ لگایا کہ جی آپ کے میٹر DRO, آپ کے میٹر ECP DRO وغیرہ کے پاس, مطلب الیکشن ٹرائبونل کے پاس جائیں. نہیں ٹرائبونل تو ہو نہیں سکتا نا. اچھا ٹرائبونل ہوتا ہے نوٹیفیکیشن کے بعد, اس سے پہلے ECP ہو سکتا ہے یا ہائی کورٹ ہو سکتی ہے, ریٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ ریٹ کو تو دار ہے جہاں کوئی آپ کے پاس گریونس امیڈیٹ یا اسپیڈی گریونس آپ کا ہو تو آپ ریٹ میں تو کسی بھی اسٹیج پہ جا سکتے ہیں نا. لیکن ٹرائبونل اس وقت شروع ہوگا جب یہ ٹرائبونل بنائیں گے اور نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اب ECP نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کل کہ جی جو بھی مسئلہ ہے ہمارے پاس آ جاؤ, ہم سیٹرڈے سنڈے بھی بیٹھیں گے اور آپ کو سنیں گے. اب میں نے اس کو USB میں سارے وہ ڈال دیے ہیں جو میرے پاس فارم 45 ہے, وہ ان کو USB دے رہا ہوں. نمبر 2 ٹیبولیٹڈ فارم میں رزلٹ دے دیا کہ یہ ایک کا یہ رزلٹ ہے اکارڈنگ ٹو دس فارم 45 اور یہ ٹوٹل رزلٹ ہے. اس کو کیسے
RO अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। टोटल वो वोट ले रहा है 51,000, मेरा डिफरेंस ही 53,000 का है, उसको कैसे कवर अप कर अच्छा, सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि जो RO का रिकॉर्ड आ रहा होता है वो इलेक्शन कमीशन उस वक्त रियल टाइम में उसको देख नहीं रहा होता, और क्या वो सारा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के भी पास मौजूद नहीं होगा? होना चाहिए, वो इनके पास भी होता है, इनके पास होना चाहिए। ये उसको ओपन भी कर सकते हैं, उनसे रिकॉर्ड तलब भी कर सकते हैं, वो देख भी सकते हैं। देखिए ना, मेरे पास ओरिजिनल भी है, फोटोकॉपी भी है। मैंने इसलिए USB की फॉर्म में, चूंकि बहुत बड़े कागज हैं, USB की फॉर्म में इनको दे दिया। उन्होंने कहा आप जो चाहे देना चाहें आप दे दें, खा वो वीडियो है या USB है, मैंने इनको दे दिया। अच्छा शाहिद साहब, अब तकनीकी एतबार से ये जो डिले होगा, लेट्स से कि 2 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, आपकी अदालत बात मान जाती है, आपको नोटिफिकेशन आपके हक में जारी हो भी जाते हैं, तो ये जो टाइम गुजर जाएगा इसमें क्या कानूनी और सियासी नुकसान हो सकता है आपको बतौर एक उम्मीदवार और आपकी पार्टी को? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम ये तवक्को रखते हैं कि कल और परसों उम्मीद है कि ये इसको रेक्टिफाई कर देंगे, क्योंकि बेईमानी तो छोटी चीज़ है ना। मैंने उनको कह आया कि यार तुम चोरी करते थे, चोरी तक महदूद रहो, 2,000, 4,000, 5,000 की गड़बड़ कर लो, मैं मान लेता हूँ। तुम डाका जनी कर रहे हो एक शख्स के साथ जो 1,00,000 से 1,04,000 से ज़ायद की वोट लेके यहाँ बैठा है आपके सामने, और एक शख्स 50,000 के साथ बैठा है, डिफरेंस ही हमारा उसके बराबर नहीं आता। तुम कैसे डाका डालोगे, मुझे वो तरीका बता दो। मैंने उनको एक बात कही RO को, बाकी AC भी बैठा था, फिर मेरे साथ औखे होने लगे, लड़ने लग गए बाकायदा। तो मैंने उनको कहा 2 बातों का जवाब दे दो। आपके पास मैं आया था जिस वक्त मेरा आपने नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया। मैंने आपसे पूछा था कि कोई ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर है, मुझे कन्फ्रंट जरूर कराओ। तुम लोगों ने इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, हमने वीडियो बनाई, तुम लोगों ने कहा आप वाहिद कैंडिडेट हो जिसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एवरीथिंग इज कंप्लीट। रात के 12 बजे किसके कहने पे तुमने ये चेंज किया? तुम्हारी बेईमानी साबित हो चुकी है। अब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, अनइंटेंशनल है तो ये मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रूफ है, इसको ठीक कर दो। अगर इंटेंशनल है और किसी के जोर ज़बरदस्ती पे तुम ये कर रहे हो तो तुम ये बेगैरती करोगे, बेईमानी करोगे, तुम्हें पब्लिक सर्वेंट के तौर पर मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी लूंगा और ये गलत भी होगा। चलें। और और दूसरा, मैंने कहा कि अगर इंटेंशनल है तो मैं अभी चला जाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे पास बैठ के ये वक्त ज़ाया ना करूँ। ये शाहिद साहब, अभी हाई कोर्ट में भी आपने दरख्वास्त दी है और इलेक्शन कमीशन ने अभी आपको क्या कहा है? इलेक्शन कमीशन के पास मैं पटिशन अभी डाल रहा हूँ। अभी इलेक्शन कमीशन ने चूंकि सुनना है, उम्मीद है आज सुन लेगा या कल सुन लेगा, विद एविडेंस हम उनको जमा करा देंगे। चले, एडवोकेट अली बुखारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से ही एक और उम्मीदवार जिनको वैसी ही शिकायत है जैसे कि एडवोकेट शोएब शाहीन को। अली बुखारी साहब, एक तो बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अली बुखारी साहब, आप NA48 से आप आज़ाद उम्मीदवार PTI की हिमायत से इलेक्शन लड़ रहे थे, थोड़ा सा अगर आप काइंडली करीब आ जाएंगे तो बुखारी साहब क्या हुआ? आप अपने हल्के के बारे में कुछ बताएं, क्या मामला हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ईया का नाम दो ईया का नस्ताइन। पहली बात तो ये थी कि मुझे PTI ने टिकट दिया था और ज़बरदस्ती आज़ाद कराया गया मुझे। सो मैं PTI का कैंडिडेट था, हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़े ज़बरदस्त हमने कैंपेन की। गो के मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, हमें रैली करने की इजाज़त नहीं थी, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं थी। हमारे हमारे हैंगर्स और हमारे पोस्टर्स लगते थे और वो पीछे से पुलिस की गाड़ी आती थी, वो उतारती थी। और इसके ऊपर मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैंने कोई बात भी बगैर एविडेंस नहीं करूँगा। मुझे मतीउल्लाह जान जब कहेगा मैं इनको वीडियोज़ भेजूँगा। उसके बाद जहाँ पर हमारी कॉर्नर मीटिंग होती थी इंडोर, वहाँ पुलिस पहुँच जाती थी, डराती थी, धमकाती थी और लोगों को अरेस्ट करती थी, उसकी वीडियोज़ भी दूंगा मैं। सर, इलेक्शन और जी मैं सर आ रहा हूँ, मैं सुन लें पूरा, आपने पूरा क्वेश्चन किया, मैं पूरा जवाब दूंगा। और उसके बाद जनाब वहाँ पर अल्लाह पाक ने, हमने कैंपेन ख़त्म हुई, आखिरी दिन मेरा पूरा कचहरी में गुजरा, क्योंकि इन्होंने रात को सारे बंदे उठाए, हमारे एजेंट्स उठाए, उनको छुड़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह जजेस साहब ने बंदे हमारे बेल आउट किए। और जिस दिन कैंपेन ख़त्म हो रही थी 6 तारीख, उस दिन भी रात को 4 घंटे मैं थानों में फिरता रहा, क्योंकि जो बच्चे थे उन्होंने उठा लिए, कुछ जुवेनाइल थे, अंडर 15, अंडर 18। सो एनी हाउ ये तो सारी सूरत हाल थी। बट इवन एंड अदरवाइज जिस दिन इलेक्शन डे आया, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जोग निकले और बेतहाशा वोट डली हमारे पास। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड फॉर्म 45 मौजूद है। मैं वो पहला शख्स हूँ जिसे सबसे पहले फॉर्म 45 टेबल पे रख के कहा था आ जाएं, चैलेंज कर लें। मैंने चीफ जस्टिस साहब को भी कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कहा, ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं इनको भी कहा कि भाई ये RO आपने बैठाए हुए हैं। और मैंने कहा था यहाँ पाकिस्तान में फ्रांस चला रहे हैं, जाएँ बाहर किसी और दूसरे मुल्क में हमारी कॉस्ट पे करवा लें, आपको लग पता जाएगा कि हुआ क्या। रात को 10 बजे तक हमारे पास 10:30 तक ऑलमोस्ट 90-95% रिजल्ट आ चुके थे और हमने अपने लोगों को जो पोलिंग एजेंट बैठाए थे उनको ट्रेन करके भेजा था। मेरे पास जितने फॉर्म 45 थे सारे के सारे ऑथेंटिकेटेड थे, क्योंकि सारे पोलिंग एजेंट्स के साइन थे उसके ऊपर। उसके ऊपर अंगूठे भी लगे हुए थे, लोगों के अंगूठे भी काट देंगे तब भी वो तस्दीक करेंगे कि ये हमारा ही है।
اور اس کے بعد جب ہم نے رزلٹ کنکلوڈ کیا میری ووٹ 75 261 میرے پولنگ اسٹیشن تھے ٹوٹل اور 37 یو سیز تھی. الحمدللہ ساری یو سیز میں نے ون کی اور 261 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ میں سے 4 ہم نے ابھی کنکلوڈ نہیں کیے, ایڈ نہیں کیے. ان کے علاوہ 75,000 میری ووٹ ہے اور میرے جو کاؤنٹر پارٹ تھے ان کی 30,000 ووٹ تھی. 75,000 ریپیٹنگ میں 75,000 سم تھنگ میری تھی اور 30,000 کچھ ان کی تھی. اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے, ان کی 19,000 کچھ ووٹ تھی. دین اس کے بعد ٹی ایل پی تھی, اس کی 12,000 کچھ ووٹ ہے. اور اس کے بعد جماعت اسلامی اور آزاد امیدوار, اس میں کوئی تبدیلی نہیں میں عرض کر دوں. اور یہی فارم یہی رزلٹ سب کے پاس موجود ہے. ہم جب رات کو گئے مجھے آر او نے اندر نہیں جانے دیا. سرین دانستہ طور پہ اس نے خلاف ورزی کی, رولز ریگولیشنز توڑے, بائی لاس توڑے, اور وہ ایلیجیبل ہے کہ اس کو پنش کیا جائے کیونکہ کینڈیڈیٹ یا کینڈیڈیٹ کا نمائندہ اندر ہونا لازمی ہے جب 47 فارم ایشو ہوتا ہے, کیونکہ آن دا بیسس آف 45 آپ 47 فارم ایشو کرتے ہیں. اندر جانے سے منع کیا گیا. رزلٹ باہر ملے گا جی اسکرین کے اوپر. جو ہمارا رزلٹ تھا وہ توڑ موڑ کے ادھر دیا گیا اور وہاں سے دیا گیا. ہمیں تو جب میں 11 بجے آیا, انہوں نے کہا 2 بجے رزلٹ آئے گا. جب میں 2 بجے آیا تو وہاں میڈیا موجود تھا کیونکہ فون تو بند تھے. تو میڈیا پہ انہوں نے مجھے کہا لی بھائی آپ کا رزلٹ تو رکا ہوا, آپ کے پاس کتنا رزلٹ ہے؟ میں نے کہا جی 100% ہے. کتنی وکٹری ہے؟ میں نے کہا آلموسٹ 50,000 کی. انہوں نے کہا یہاں تو آپ کو ہرایا جا رہا ہے, آپ کی ووٹیں 17,000 اس کی 20 بتائی جا رہی ہیں. ہم نے جتن کر لیے, وکلا میرے ساتھ تھے پنڈی کے, اسلام آباد کے, میڈیا کے لوگ میرے ساتھ ہیں, اندر نہیں جانے دیا انہوں نے ہمیں. الٹیمیٹلی جو ہے صبح 6 ساڑھے 6 7 بجے مجھے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی ٹویٹ میں نے پڑھی تو اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس جو رزلٹ ہے, کیونکہ وہ بھی کینڈیڈیٹ ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا جو فارم 45 ہے وہ غلط ہو, کیونکہ یہی فارم 45 جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے اس کے پاس بھی. اس نے کسی نے پوچھا اس سے بھائی کہاں سے جیتے ہو, تو اس کو یہ نہیں پتا تھا ہم جیتا ہے کہاں سے. اس کو پتہ نہیں کہاں سے کوئی فرشتہ آیا اس کو جتا کے چلا گیا. دین اس کے بعد فرشتہ تو نہیں ہو سکتا, فرشتہ تو نیکی کے کام کرتے ہیں, کوئی بدو ہی آیا ہوگا. اینی ہاؤ مخلوق ہو. اب اینی ہاؤ اب وہاں پر جناب جو ہمیں جو اس کے بعد صبح جب ہم گئے ہم نے اپلیکیشن دی, پتہ چلا جی ہمارے آر او صاحب کا دفتر تو بند ہے. وہ کہتے ہیں ڈی سی آفس جائیں. ڈی سی آفس گئے, وہ لینے سے انکاری تھے. اینی ہاؤ ہم نے ایونچولی اس کا R&I برانچ میں دے کے نمبر لیا. یہاں پر بھی ہے. یہ تو سر المیہ ہے کہ جس بندے نے 50,000 کی جس کی وکٹری ہے, جو 261 میں سے 200 پلس رجسٹریشن جیت گیا ہے, اس کو جتا دیا گیا. اور جو کاؤنٹر ہمارے پارٹ کے لوگ ہیں, جو مصطفیٰ کھوکر صاحب جنہوں نے آزاد اسیز میں الیکشن لڑا, وہ اس نے کہا بھائی یہ میرے پاس ریزلٹس پڑے ہیں, اور ٹویٹ کیا. اس کے علاوہ بڑے سینئر صحافی جتنے تھے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ یار یہ کیا ہے, یہ ہوا جناب الیکشن میں. لیکن الیکشن کے اوپر جو ہے وہ چوری نہیں ہونے دیں گے. لوگوں نے ہمیں کتنے بجے آپ کو پتا چلا الیکشن والے دن کہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ دھاندلی شروع ہو گئی ہے؟ کتنے بجے؟ تقریباً 3 نہیں یہ ہمیں ہمارا رزلٹ رک گیا تھا 11 بجے. ہمارے پاس رزلٹ آ رہا تھا کیونکہ میرے پاس لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک جلوس کی شکل میں آتے تھے. ہمارا مین ہیڈ آفس تھا جناح گارڈن میں, وہاں پر آ رہے تھے. وہاں پر ہمارا اوبیسلی ہمارا خوشیاں منائی جا رہی تھیں, مٹھائیاں چل رہی تھیں. اچانک جو ہے مجھے تقریباً 1:30-2 بجے کے قریب, کیونکہ میڈیا جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے اس ٹائم فون کھلنا شروع ہو گیا, تو مجھے کال میڈیا کے لوگوں نے کی کہ آپ کا رزلٹ رکا ہوا کیوں, آپ کے پاس کیا؟ میں نے کہا ہمارے پاس تو 99% رزلٹ آ گیا, جو 1-2 رہ گیا ان آفیشلی وہ بھی آ گیا, صرف ہم فارم 45 کا انتظار کر رہے ہیں. اس ٹائم انہوں نے کہا دین آئی رش ٹوورڈز, کیونکہ 2 بجے ہمیں ویسے کہا ہوا تھا کہ آپ ڈی سی صاحب نے کہ آپ آ جائیں جی. اب یہ ہیں ڈی سی صاحب ہمارے, اور یہ ہمارے آر او. کون ڈی سی ہے؟ جو ڈی سی اسلام آباد ہے, جن کو 3 دفعہ الیکشن کمیشن نے کہا چینج کریں. نہیں, آر او کون ہے ہمارا؟ اے ڈی سی جی. یار اس طرح تو نہ کرو, آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے, آپ سی ایس پی آفیسر ہیں. قانونی راستہ کیا؟ ہم انشاءاللہ جی سارے قانونی راستہ اپنائیں گے. ابھی کیا کر رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں, ہم نے کل اپلیکیشن دی, ہم نے آج اپلیکیشن دی, ایک آر او کو, ایک ہم نے الیکشن کمیشن میں ہم نے ریٹ فائل کی. ہم نے آج یہاں پر بھی ہم اس کے اگینسٹ چیلنج کر رہے ہیں اور وہ ریمیڈیز اڈاپٹ کر رہے ہیں اور فارمز دیں گے. اور آپ یقین جان لیں یہ دنیا کے جس کونے میں چلے جانا, یہ چوری مطیع اللہ جان نہیں چھپتی ہے آپ کے بھائی کی ووٹ پہ. چلیں اب دیکھیں یہ چوری سامنے کب آتی ہے؟ آ گئی ہے سامنے, کتنا عام آ گئی ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں آپ کو PDF بھیجوں گا, پوری دنیا میں چل رہی ہے. عدالتیں کب ریلیف دیتی ہیں آپ کو؟ عدالتیں ریلیف دیں گی تو اپنا بھلا کریں گی, نہیں دیں گی تو اپنے ساتھ برا کریں گی, کیونکہ PDF پوری دنیا میں شیئر ہو گیا. آپ کہیں پہ نکالیں ہمارا, میں پہلا شخص ہوں جس نے PDF شیئر کیا. فارمز ہوں نہ ہو, ایوری ون نوز کہ کیا ہوا. کل کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں آپ کے حلقے میں؟ جی میرے حلقے میں 261 پولنگ اسٹیشن تھے. بہت شکریہ علی بخاری ایڈوکیٹ. آپ نے سنا ایک اسلام آباد جیسے شہر میں وفاقی دارالحکومت ہے, جو سیٹ آف دا گورنمنٹ جس کو کہا جاتا ہے, وہاں پہ آپ نے 2 ایسے امیدواروں کی دھاندلی کے حوالے سے سنگین الزامات سنے اور شکایات سنی. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ جو اسلام آباد میں موجود ہیں, وہ کتنے جلدی ان امیدواروں کو انصاف دیتے ہیں یا اس حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ امیدوار عام شہری بھی نہیں, یہ وہ وکیل ہیں جو لوگوں کو انصاف دلوانے کی کم از کم کوشش کرتے ہیں. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.